ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی اس ببرکت محفل پاک میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کروڑوں درود حضور تاجدار انبیاء حبیب رب العالمین خاتم المرسلین رحمت للعالمین جناب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جس کی خاطر اللہ رب العزت نے کل کائنات کو بنایا۔ آج کا یہ پروگرام میرے بھائی حافظ محمد وسیم صاحب نے اور ان کے اہل خانہ نے حضور الشیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی آپ کا سالانہ عرس پاک جسے بڑی 11ویں شریف کہا جاتا ہے، یہ پروگرام ان کے والد گرامی حضرت جناب محترم ریاض احمد قادری صاحب اس پروگرام کو باقاعدگی کے ساتھ ہر سال سجاتے تھے، اور مجھے بھی کئی سال شرف ملا ان کے سامنے بیان کرنے کا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قبلہ ریاض صاحب کے درجات کو اللہ پاک بلند فرمائے۔ وقت مختصر ہے، 10 بجے جو ہے وہ دعا کرنی ہے کیونکہ یہ ورکنگ ڈے ہے، اور میں بھی ادھر ایک ساتھ اور پروگرام تھا وہاں پر حاضری دے کر حاضر ہوا۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن پاک سے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سیرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کے حوالے سے۔ اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے، اور سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے ایتوں کے اعتبار سے۔ یہ صورت بڑے معارف اور بڑی فضیلت کی حامل ہے، اس کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ٹھہرتا۔ علماء لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، اور مفسرین اور تفاسیر کے اندر موجود ہے، جو شخص سورہ کوثر کی ہر روز تلاوت کرے اللہ پاک اس کی ہر دعا کو پورا کرتا ہے۔ جو کوئی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی رکاوٹ میں ہے، کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہو رہی، بے اولاد ہے یا شادی جو بھی ہے مسئلہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ 11 مرتبہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور 11 مرتبہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے اول آخر درود پڑھ لے، اللہ پاک کے سورج کی برکت سے اس کو مالا مال فرما دے گا۔ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ سورت کے اندر کیا ہے۔ ایتیں کتنی ہیں؟ 3 ایتیں ہیں۔ اب اس سورت کے اندر یقین جانیے کہ اگر صرف سورہ کوثر کو لکھا جائے، میرے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی اگر تفسیر لکھی جائے تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں۔ یہ سورہ کوثر ہے، اگر صرف اس کی جو تفاسیر ہے جو علماء نے کی ہے اس کا بیان کیا جائے تو یقین جانیے وہ جو کسی نے شعر کہا ہے کہ سیاہیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا، ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یقین جانیے سورہ کوثر کو آپ کل ہی اٹھا لیں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی تفسیر اٹھا لیں، تفسیر نعیمی اٹھا لیں، تبیان القرآن اٹھا لیں، آپ جب پڑھیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے گا۔ تو سورہ کوثر کیا نام ہے جی؟ سورہ۔ اب وقت اگر زیادہ ہوتا تو اس پر مکمل گفتگو کرتا، لیکن صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوثر کیا ہے۔ یہ کوثر بولو بھائی، کوثر علماء نے فرمایا کہ کوثر کے کئی معنی ہیں۔
اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے۔ کیا ہے حوض؟ جب قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سخت پیاس ہوگی، تو میرے آقا جام بھر بھر کر پلائیں گے آب کوثر کے، پلاتے جائیں گے، اور اس کی بھی مختلف کیٹیگری ہوں گی۔ کئیوں کو سونے کے برتنوں میں ملے گا، کئیوں کے چاندیوں کے برتن میں ملے گا، کئیوں کے موتی اور یقوت کے پیالے بنے ہوئے ہوں گے، اور کئیوں کے میرے حضور اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ یہ درجے ہیں عشق کے۔ جتنا کوئی حضور سے محبت کرتا ہے، حضور کے مشن سے محبت کرتا ہے، اتنا اسے حضور اپنے قریب قیامت کے دن کریں گے۔ تو اس طرح اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا ایک معنی کیا ہے حوض؟ ایک اس کا معنی ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جس کا نام کیا ہے؟ کوثر۔ اگر صرف اس کے معنی اور معارف بیان کیے جائیں تو میں نے عرض کیا اس کے لیے وقت چاہیے، لیکن جو آج کا موضوع ہے اس پر آتے ہیں۔ اس کوثر سے مراد جہاں تمام تر معانی اور معارف موجود ہیں کہ حوض کوثر بھی ہے، جنت کوثر بھی ہے، حضور کے معجزات بھی ہیں، کمالات بھی ہیں، چاند کا ٹوٹنا بھی ہے، آپ کے ہاتھوں سے چشموں کا، انگلیوں مبارک سے چشموں کا جاری بھی ہونا ہے، ایک پیالہ 70 صحابہ کرام کا پینا بھی ہے، اور آپ کے جملہ کمالات اس کے اندر اللہ رب العزت نے سما دیے ہیں۔ یا اللہ نے یہ فرمایا کہ حبیب، ہم نے آپ کو تمام تر کثرتوں کی جان عطا کر دی، وہ سب کچھ عطا کر دیا جو میں نے پیدا کیا تھا۔ آپ کو علم بھی عطا کر دیا، آپ کو حلم بھی عطا کر دیا، فضل بھی عطا کر دیا، انک لعلی خلق عظیم کا وارث بھی آپ کو بنا دیا، قرآن بھی عطا کر دیا، یہ سب کچھ عطا کر دیا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کثرتوں کی جان عطا کر دی۔ کیا عطا کر دی؟ اب اس کوثر سے مراد کوثر کیا ہے؟ کوثر، تو کوثر کو جاننے کے لیے اس کا ہمیں شان نزول سمجھنا پڑے گا۔ اس کا شان نزول کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی آقا کی نورینہ اولاد یعنی کوئی بیٹا بلوغت کو نہ پہنچا، یعنی اللہ نے اولاد تو دی لیکن کوئی بھی بیٹا، آپ کے 3 بیٹے تھے، کتنے؟ لیکن وہ سن بلوغت سے پہلے، بلوغت سے پہلے اللہ رب العزت نے انہیں وصال عطا کر دیا۔ اب کیوں عطا کیا؟ اس کا محدثین نے بیان کیا، اور سرکار نے خود بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد میرے بیٹے اس دنیا میں رہتے تو وہ بھی نبی ہوتے۔ کیا ہوتے؟ تو اللہ نے بیٹا تو دیا یا دیے، لیکن وہ جوان نہ ہو سکے۔ ایک معنی تو یہ تھا اگر وہ جوان ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو باقی امتیں تانا دیتی کہ دیکھو ہمارے نبی جو پہلے گزرے، جس میں حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت یعقوب بھی ہیں، حضرت یوسف بھی ہیں، وہ نبی تھے اور ان کی اولادیں بھی نبی تھیں، ان کی اولادیں بھی۔ تو وہ تانا دیتے، یہودی تانا دیکھتے، دیکھیں ہمارے نبی خود بھی نبی تھے اور ان کی اولادیں بھی نبی ہوئیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا حبیب، ہم آپ کو بیٹے تو عطا کریں گے لیکن کوئی بھی سن بلوغت کو نہ پہنچے گا۔ کیوں؟ کہ لوگ تانا نہ دیں آپ کے نبی کی اولاد ہوئی، جوان بھی ہوئی لیکن نبی نہ ہوئی، تو یہ بھی ایک فضیلت تھی۔ تو اللہ پاک نے بیٹے تو دیے لیکن کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا۔ اب کیا تھا؟ کافروں نے تانا دیا جب حضور کا ایک بیٹا دنیا سے تشریف لے گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو انہوں نے تانا دیا، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ یہ تو تنہا ہیں، ان کی اولاد نورینہ نہیں ہے، اولاد نورینہ نہیں ہے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، جب یہ چلے جائیں گے تو ان کا نام استغفر اللہ کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا۔ یہ ابتر ہیں، کیا ہیں؟ ابتر ہیں، ان کی اولاد نہیں، جب یہ چلے جائیں گے وفات ہو جائے گی تو ان کا نام لینے والا بھی استغفر اللہ، وہ کہنے لگے کوئی نہیں ہوگا۔ جب میرے آقا نے یہ بات سنی تو آپ کا دل بھی رنجیدہ ہوا،
اور آپ کعبۃ اللہ میں جا کر بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا لوگ یہ کہتے ہیں، کافر یہ کہتے ہیں، مشرک یہ کہتے ہیں، دشمن یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مٹ جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا کوئی نہیں رہیں گے جب ان کا دنیا سے وصال ہوگا، کیونکہ اولاد نورینہ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو بات ختم ہو جائے گی، کوئی نام بھی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً جبریل امی کو بھیجا، فرمایا حبیب مکرم یہ ایت مقدسہ ہم اتار رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر، حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، ہم آپ کو بولے نا کوثر عطا۔ اب جہاں علماء نے سارے معنی لیے، پوچھا محبوب یہ کوثر کیا ہے، کیونکہ تانا یہ تھا کہ ان کی اولاد نورینہ نہیں، جب ان کا وصال ہوگا، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ رب نے فرمایا حبیب کوثر عطا کر رہے ہیں، جب تک یہ کوثر ہے، یہ کوثر قیامت تک فیضان ان کا جاری رہے گا، اور فیضان ایسا بٹے گا کہ ہر دور میں اس کوثر کا فیضان نظر آئے گا۔ پوچھا مولا اس کوثر کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس کوثر کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جناب فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، درود پاک، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اے حبیب، یہ حبیب مکرم کوثر عطا کر رہے ہیں، یہ کوثر ایک نہر ہوگی، سمندر ہوگا، اس سے موتی نکلیں گے، وہ لؤلؤ مرجان ہوں گے، وہ کبھی حسن بن کر چمکیں گے، کبھی حسین بن کر چمکیں گے، وہ کبھی زین العابدین بن کر چمکیں گے، وہ کبھی امام باقر بن کر چمکیں گے، کبھی امام جعفر بن کر چمکیں گے، وہ چمکتے رہیں گے۔ انہی میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہوں گے۔ فرمایا اس کوثر کا فیض ہر دور میں ہوگا، ہر دور میں تیری اولاد پاک جو ہے وہ ہم نہر جاری کر رہے ہیں، سلسلہ جاری کر رہے ہیں کوثر کا۔ فرمایا اولاد جو ہے وہ سیدہ طیبہ کی تو ہوگی، بیٹے تیرے ہوں گے، بیٹے تیری سرکار میں۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، جو میرا بولیے غوث ہے، جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے، لاڈلا بیٹا تیرا، لاڈلا غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا یہ حضور کے بیٹے ہیں، یہ حضور کے بیٹے، یہ حضرت سیدہ کائنات کے بیٹے ہیں، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ لیکن سرکار نے فرمایا مولا علی ہر ایک کی نسل جو ہے وہ باپ سے چلتی ہے، کس سے؟ فرمایا میری نسل میری فاطمہ سے چلے گی، اسی میں ایسے ایسے لوگ آئیں گے ہر دور کے اندر، وہ دین اسلام کے پرچم کو بلند کریں گے، یہ اس کوثر کا صدقہ ہوگا۔ فصلی ربی کا ون، پس آپ شکر ادا کریں اور قربانی بھی کریں۔ کیا کریں؟ یہ جو قربانی کرتے ہیں سال کے بعد، ارے سنت تو حضرت ابراہیم کی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اور یاد اسماعیل کی ہوتی ہے، لیکن شکرانہ اس کوثر کا ہوتا ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیے، یعنی نفل پڑھ کے شکرانہ ادا کریں، قربانی بھی کریں۔ کیوں؟ آپ کی نسل پاک میں ہے۔ اعلیٰ حضرت پھر بولتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ فرمایا یہ نور کا گرانہ جو ہے قیامت تک کیا بھائی یہ فیض بڑھتا رہے گا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، پڑھیے پڑھیے، نبی کا بڑی شان والا یہ آستانہ بڑی شان والا،
اور وہ کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو کہ زینب کا نانا بڑی شان والا۔ فرمایا اے حبیب مکرم، ہم آپ کو ایسے ایسے بیٹے عطا فرمائیں گے اس کوثر سے، فرمایا ہر دور میں وہ چمکیں گے، ہر دور میں چمکیں گے، ایسے چمکیں گے جس پر ان کی نظر پڑے گی وہ بھی چمک اٹھیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت پھر کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ تو یہ جو سلسلہ قادریہ ہے فرمایا اس کوثر سے ہمیں ملا ہے، اب قیامت تک فرمایا اس کا فیض جاری ہے، اس کا فیض جاری ہے۔ اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 5ویں صدی کے اندر، کب جی؟ 5ویں صدی میں تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ آپ مظہر جمال مصطفی تھے، آپ مظہر جمال مصطفی تھے۔ فرمایا جو آپ کی زیارت کرتا وہ زیارت کرتا رہتا، وہ بول اٹھتا کہ غوث اعظم اتنے خوبصورت ہیں، ہاں جی یہ نبی کا نواسہ اتنا خوبصورت ہے، تو پھر نبی کا کیا عالم ہوگا، پھر نبی کا کیا عالم ہوگا۔ تو جیسے میں نے کہا ہے آپ کے سامنے کہ وقت جو ہے مقرر کے اندر رہنا ہے، 7 منٹ ہیں، کتنے باقی میں ہمارے پاس، بس 1-2 چیزیں بیان کر کے دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ الشیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا بچپن، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور بتائیں آپ کب سے ولی ہیں، آپ کب سے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں بچپن میں تھا، 10 سال کی عمر تھی، مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ فرمایا جب مدرسے میں داخل ہوتا تو ایک غیبی آواز جو تھی وہ آتی تمام تر مدرسے کے طالب علموں کو کہ سب کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے ولی آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ اللہ کے۔ فرماتے ہیں ولایت 2 قسم کی ہوتی ہے، کتنی قسم کی؟ بولو بھائی، ایک وہبی ہوتی ہے، ایک کسبی ہوتی ہے۔ وہبی یہ ہوتی ہے اللہ پاک عالم ارواح میں کئی ہستیوں کو چن رہا تھا، وہ نبی تو نہ تھے، نبی کے غلام تھے، نبی کی اولاد پاک میں سے تھے، جنہیں مقام ولایت پر فیض کرنا تھا، انہیں عالم ارواح میں ولایت مل گئی تھی۔ کب ملی تھی جی؟ عالم ارواح میں ولایت مل گئی تھی۔ وہ پیدا ہوئے تو ولی تھے، وہ پیدا ہوئے تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی کون سی تاریخ تھی؟ ہاں جی 29 تاریخ تھی۔ فرمایا پہلے دن آپ نے روزہ رکھا، رمضان المبارک کا آگے چاند جو تھا وہ نظر آیا، پہلے دن روزہ رکھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ سحری کے وقت دودھ جو تھے وہ نوش فرماتے تھے، پھر افطار کے وقت دودھ پیتے تھے۔ فرمایا پورے جیلان شہر کے اندر یہ مشہور ہو گیا تھا کہ سیدوں کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، فرمایا اس کا حال یہ ہے کہ وہ ماں کی گود میں ہی روزہ رکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا اور آخری تاریخ تھی 29، کیا تھی؟ تو بادل تھے آسمان پر ہر طرف۔ فرماتے پتہ نہ چلتا تھا کہ چاند ہے کہ نہیں، عید کا چاند نظر آیا ہے کہ نہیں۔ فرمایا کہ وہ جو مشہوری ہو چکی تھی کہ سیدوں کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے جو روزہ رکھتا ہے اس عمر کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ اگلے دن آ کر پوچھتے ہیں ام الخیر فاطمہ سے، آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، باہر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں بتائیے کہ آج آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں؟ اگر پیا ہے، سحری کے بعد بھی پیا ہے، تو پھر آج عید کا دن ہے۔ کیا ہے آج؟ اور اگر سحری کے بعد دودھ نہیں پیا تو پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ وہ ہستی ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ ہاں جی شیخ عبد القادر، آج کے دور میں آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑے بڑے منکر پیدا ہو گئے، بڑے بڑے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو سر عام گالیاں دے رہے ہیں، کرامات کا مذاق اڑا رہے ہیں، غوث اعظم کی مقام غوثیت کا جو ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھ لو یہ کوثر کا فیضان ہے، یہ ایسا فیضان ہے، فرمایا کہ مٹ گئے، مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں عادات تیرے،
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ فیضان جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک مجاہدہ کیا ہے۔ کتنا جی؟ 40 سال درختوں کے پتے بھی کھائے ہیں، درختوں کے پھر آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میں نے جو عشاء کا وضو کیا تھا اس کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی ہے۔ کیا اس کے ساتھ؟ فجر کی نماز۔ پھر آپ متواتر روزہ رکھتے تھے، ہر رات میں قرآن پاک ختم کرتے تھے، ہر رات میں قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ محدث اتنے بڑے تھے کہ اس دور کا سب سے بڑا محدث علامہ ابن جوزی بھی آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ جب آپ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں، ایک ایت مقدسہ کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا، امام جوزی کے ساتھ بیٹھا ہوا دوسرا عالم کہتا ہے کہ یہ جو انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے آپ نے سنی ہوئی ہے یا پڑھی ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں پڑھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں 11 تفسیریں آپ نے کی۔ جب 12 تفسیر جو کی تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جتنی تفسیریں آئیں ہر تفسیر کا رنگ جدا گانا تھا، علم جدا گانا تھا۔ آپ نے 40 تفسیریں کی۔ فرمایا علماء دین کہتے تھے، محدثین کہتے تھے آپ کو اللہ پاک نے وہ علم عطا فرمایا تھا جس کا حصہ اور کسی کے پاس اس دور میں موجود نہ تھا۔ جب آپ 40 تفسیریں کر چکے تو پھر فرماتے کہ آؤ اب ہم کال سے حال کی طرف آتے ہیں، کال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ کہنے کی دیر تھی تو فرماتے ہیں کہ امام جوزی جو تھے وہ وجد میں آ گئے اور آپ کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ ہاں جی، امام جوزی کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ یعنی اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے مفسر تھے کہ اس دور میں آپ کا کوئی اور ثانی نہ تھا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اس قدر کرامات سے نوازا۔ فرماتے جتنی تواتر کے ساتھ آپ کی کرامات ہیں، اولیاء امت اولیاء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی اور کے پاس اتنی کرامات بھی نہیں ہیں۔ فرماتے اللہ نے آپ کو اس قدر کرامات سے نوازا ہے، آپ چلتے تھے تو کرامت بنتی تھی، جس پر نظر پڑ جاتی تو کرامت بن جاتی۔ آپ کو اللہ پاک نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں جو آتا آپ بتا دیتے تھے کہ تیرا کام یہ ہے، تیرا کام یہ، تیرا سوال ہے، یہ تیرا جواب ہے۔ اگر کوئی مانگنے آتا آپ اس کو عطا کرتے۔ تو فرماتے یہ ایک شیخ عبد القادر جیلانی، اور پھر آپ کو اللہ رب العزت نے ہر کرامت سے نوازا، کیونکہ کرامت جو ہے جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ اگر نبی مردے زندہ کرے، کیا کرے؟ تو وہ معجزہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبیوں نے معجزے جو تھے مردے زندہ کیے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، تو یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ یہ کیا ہے؟ اور اگر یہی چیز ولی سے صادر ہو جائے تو کیا ہوتی ہے؟ کرامت ہوتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا تصرف اتنا تھا کہ آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، گوشت ہے مرغی کا، کیا ہے؟ آپ کھا رہے ہیں اور ہڈیاں جو ہیں، ہڈیاں ان کو رکھا، بچی ہوئی ہڈیوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں قوم باذن اللہ۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہ مرغا جو تھا وہ زندہ ہو گیا۔ پوچھا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا۔ اور آخری بات، جب آپ نے تواتر کے ساتھ مردوں کو زندہ کیا، فرماتے یہ بات ہر طرف مشہور ہو گئی کہ شیخ عبد القادر مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا منافق جیسے آج کے دور میں منافق ہیں، ہر دور کے منافق ان کے طریقے جدا جدا ہوتے ہیں اپنے اپنے۔ اس دور کے منافق وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے، مردوں کو زندہ کرنا کس کی شان ہے؟ اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے یہ شان معجزے کی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو دعا کرتے تھے کہ مولا مجھے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی صادر ہو سکتا ہے نبی سے، نبی کا معجزہ ہے، اور ولی کی کیا ہے؟ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو کیا ہو سکتا ہے؟ کرامت ایسی ہو سکتی ہے۔ تو جب ہر طرف مشہور ہو گیا تو آپ کے مخالفوں نے، اس دور کے منافقوں نے، اس دور کے مرزا انجینئر جیسوں نے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز کی جائے، ایسی کی چیز کی جائے کہ ہم سب مل کر جائیں اور آپ کی کرامتوں کا مذاق اڑائیں۔ تو انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا، اس کو کہا کہ تیرا جو بیٹا ہے ایسا کرتے ہیں، اس کو چار پائی پر لٹا دیتے ہیں، کفن پہنا دیتے ہیں
اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس لے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ حضور یہ مر گیا ہے، یہ آپ کا ماننے والا تھا، اس کا والد بھی آپ کا ماننے والا ہے، آپ ذرا اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ کیا پڑھا دیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب آپ جنازہ پڑھائیں گے تو ہم پھر اس کے بعد کہیں گے اٹھو، اس کو کہیں گے جب بچہ زندہ ہوگا تو ہم کہیں گے جس شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ چارپائی پر جنازے پر مردہ لیٹا ہوا ہے یا زندہ، اس کی باقی جو ہے علم ہے اور باقی کرامتوں کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ سارا پروگرام بنا کر آ گئے، جنازہ جو ہے اٹھایا ہوا ہے، آپ کے دروازے پر آ گئے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی باہر آتے ہیں، پوچھتے ہیں بھئی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے حضور یہ لڑکا جو فوت ہوا ہے یہ آپ کو ماننے والا تھا، اس کا والد گرامی بھی آپ کو ماننے والا ہے، تو آپ ذرا اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے اپنی نگاہ غوثیت سے دیکھا۔ کیسے دیکھا جی؟ نگاہ غوثیت۔ کیونکہ آپ کی نگاہ غوثیت کیا تھی؟ فرماتے تھے کہ مشرق بھی سامنے تھا، مغرب بھی سامنے تھا، اور پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، قیامت تک اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے کہ میرا مرید اگر مشرق میں بھی ہو تو میں اسے جانتا ہوں، میرا مرید اس وقت تک فوت نہیں ہوگا، دنیا سے نہیں جائے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ کیا کر لے؟ توبہ نہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ بات تھی، فرماتے ہیں آپ نے فرمایا بھئی میں یہ جنازہ نہیں پڑھاتا، کسی اور کے پاس لے جاؤ، لیکن سب کہنے لگے نہیں حضور آپ ہی پڑھائیں گے۔ آپ نے اس کے والد گرامی کو بولا ہاں بھئی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی پڑھا دیں، کیونکہ وہ جانتا تھا زندہ ہے، کہتا ہے پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا چلو جنازگاہ کے اندر صفیں جو تھیں وہ سیدھی ہو گئیں، آپ پھر آگے کھڑے ہو، پھر ترس آیا، رحم دل تھے، پھر اس سے پوچھا اے اب بھی بتا دے جنازہ پڑھا دوں؟ اس کے والد سے پوچھا، کہنے لگا جی پڑھا دیں۔ آپ نے ٹھیک ہے صفیں کھڑی جو ہیں وہ سیدھی کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ اب وہ نماز کیا پڑھنی تھی، ایک دوسرے کو ایسے ایسے کرنے لگے، بھی کام بن گیا، کام بن گیا۔ جب سلام پھرے گا دوڑیں گے جنازے کے قریب پہنچیں گے، اسے کہیں گے اٹھو، اور ساتھ مذاق اڑائیں گے اولیاء اللہ کا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، آپ نے 4 تکبیریں پڑھا کر سلام پھیرا، جیسے ہی سلام پھیرا تو اس کا والد آگے بڑھا، کہنے لگا اٹھو میرے بیٹے۔ آپ نے کہا کس کو کہہ رہے ہو کہ اٹھو؟ کہنے لگا یہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ کہا ہم نے تو ایسے ہی کیا تھا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں میرا بیٹا زندہ ہے۔ فرمایا ذرا اٹھا کر دیکھو ذرا۔ وہ آوازیں دیتے تھے لیکن اس کی روح جو تھی وہ پرواز کر گئی تھی۔ فرمایا سن لو، جو اللہ والوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی کرامات کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ والے کون کی کنجی ہوتے ہیں، اللہ انہیں وہ شان عطا کرتا ہے کہ ان کی زبان کو، ان کی آنکھ کو، ان کے ہاتھ کو اپنی قدرت عطا کرتا ہے۔ زبان تو ان کی ہوتی ہے، قدرت اس میں خدا کی ہوتی ہے۔ فرمایا اب یہ قیامت تک نہیں اٹھے گا، اب یہ قیامت تک نہیں اٹھے گا۔ وہ رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے کہ اللہ والے سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فیضان کوثر کا قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری ہے۔ وقت ہوتا تو اس پر عرض کرتا، بس یہیں پہ ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی بات اچھی لگی ہو تو قبول فرما لیں، کوئی